اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 86-87 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے حکایات۔ تو بچوں، کل ہم نے یہ پڑھا، 3 حکایات ہم نے پڑھی۔ تو آج ہم اس سبق کے کچھ سوال جواب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھا ہوگا۔ تو بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے۔ آپ ان سوالات کا مختصر جواب لکھتے جائیے۔ پہلا سوال ہے، 2 دوستوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا؟ یعنی پہلی حکایت کا سوال ہے کہ جو 2 دوست تھے انہوں نے کس جانور کو آتے ہوئے دیکھا؟ 2 دوستوں نے ریچھ کو آتے دیکھا۔ پھر ہے دوسرا سوال، دوسرے دوست نے کیا جواب دیا؟ یعنی بچوں، جب ایک دوست درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو چڑھنا نہیں آتا، تو ریچھ نے اس کے منہ، کان اور ناک کو سونگھا۔ تو جو درخت پر دوست تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ تو جب اس نے اپنے دوست سے سوال کیا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا، تو اس نے جواب دیا، خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ پھر ہے تیسرا سوال، ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا؟ یعنی یہ سوال بچوں دوسری حکایات سے ہے کہ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ تو وہ کیوں چکر لگا رہا تھا؟ بچوں، سوال اس طرح ہے، ایک شخص چراغ لے کر کہاں چکر لگا رہا تھا؟ ایک شخص چراغ لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ بچوں، پھر اسی حکایت کا دوسرا سوال ہے، وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ وہ چراغ لے کر کس کو ڈھونڈ رہا تھا؟ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس سے بازار میں کسی نے پوچھا کہ آپ بازار میں کیوں پھر رہے ہو، بازار کا چکر کیوں لگا رہے ہو، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وہ چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا جو غصے اور لالچ کے موقع پر خود پر قابو رکھے۔ تو بچوں، پھر ہے 5واں سوال، تیسری حکایت سے، ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا؟ یعنی جو شخص ننگے پاؤں تھا، جوتوں کے بغیر تھا، تو وہ کس مسجد میں داخل ہوا؟ وہ شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ یعنی بچوں، ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے بعد اسی تیسری حکایت کا اور ایک سوال ہے، ننگے پاؤں شخص نے کس بات پر صبر کیا؟ یعنی بچوں، اس نے مسجد میں کیا دیکھا، تو کس بات پر اس شخص نے پھر صبر کیا؟ ننگے پاؤں شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یعنی بچوں، آپ نے یاد رکھا ہوگا کہ جب اس نے وہاں ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں دیکھے تو اس شخص نے اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ پھر ہے بچوں اسی سبق کا اور ایک سوال، خالی جگہیں پر کیجیے۔ ایک دوست درخت پر چڑھ گیا۔ اس کو ہم لگائیں گے، ایک دوست پھرتی سے درخت پر چڑھ گئے۔ یعنی جس دوست کو درخت پر چڑھنا آتا تھا وہ بڑی چالاکی سے درخت پر چڑھ گیا۔ خود غرض لوگوں کی دوستی پر مت کرنا۔ یعنی اس نے اپنے دوست کو کیا جواب دیا؟ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرنا۔ چراغ لے کر کس سے پھر رہے ہو؟ یعنی چراغ لے کر کس سے پھر رہے ہو؟ 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 چراغ لے ک
چراغ لے کر کس سے پھر رہے ہو، کس سے ڈھونڈ پھر رہے ہو، چراغ لے کر کس سے ڈھونڈ پھر رہے ہو، چراغ لے کر کس سے ڈھونڈتے پھر رہے ہو، یہاں تھا چراغ لے کر کس سے ڈیش ڈیش پھر رہے ہو، چراغ لے کر کس سے ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ پھر ہے اور ایک خالی جگہ، جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر ڈیش ڈیش رکھے، یعنی اس آدمی نے کہا میں چراغ لے کر ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ پھر ہے اور ایک خالی جگہ، میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ ڈیش ڈیش سکتا تھا، یعنی جو شخص ایک بار ننگے پاؤں تھا اور وہ جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا، میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہیں خرید سکتا تھا، میں نے خدا کی ڈیش ڈیش کا شکر ادا کیا، میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ یعنی بچوں یہ تھا ہمیں اس سبق سے کچھ لیے گئے کچھ سوال جواب جو ہم نے کیے، تو پیارے بچوں آپ اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کر رکھنا اور یاد رکھنا کہ کبھی کسی وقت کسی مصیبت یا پریشانی کے وقت کبھی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ایسے آدمیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھیں۔ اس کے آگے بچوں انشاءاللہ کل پڑھیں گے، باقی وسلام، خدا حافظ۔